شام میں اسرائیلی حملوں کی حمایت نہیں کرتے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کا کہنا ہے کہ شام میں جنگ بندی کے لیے امریکہ سفارتی کوششوں میں مصروف ہے۔ شام میں کشیدگی کی بڑی وجہ دو قبیلوں کی پرانی دشمنی ہے۔ غزہ کی موجودہ صورتحال کی ذمہ دار حماس ہے۔ حماس نے اب بھی لوگوں کو اغوا کر رکھا ہے۔ اسرائیلی حملوں کے بعد شام کے شہر السویدہ میں جھڑپیں بند۔ شامی حکومت دروز اقلیت سے معاہدہ کرنے پر مجبور۔ سرکاری فوج شہر سے پیچھے ہٹ گئی۔ دروز گروہوں نے گورنر ہاؤس پر اسرائیلی پرچم لہرا دیا۔ عبوری صدر احمد الشرع کی اسرائیلی حکام کو دروز اقلیت کے تحفظ کی یقین دہانی۔ کہا اسرائیل عوام کی یکجہتی کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ ایران، سعودی عرب، ترکیہ نے شام پر اسرائیلی حملوں کو خطے کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی کوشش قرار دیا۔ غزہ میں اسرائیلی حملے تھم نہ سکے۔ غزہ سٹی، النصیرات، جبالیہ میں جگہ جگہ بمباری۔ صبح سے جاری حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت 90 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ ہولی فیملی چرچ میں پناہ گزین فلسطینیوں پر حملہ، 3 افراد جان سے گئے۔ اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 58,000 سے زائد ہو گئی، 1,39,000 سے زائد زخمی۔ عراق میں کثیر المنزلہ عمارت میں آگ بھڑک اٹھی، 61 افراد جاں بحق، 45 کو ریسکیو کر لیا گیا۔ آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری۔ عراق کے شہر الکوت میں سپر مارکیٹ کی عمارت میں آگ بھڑک اٹھی۔ آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہ ہو سکی۔ گورنر کی جانب سے شہر میں 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ سینٹ کے بلا مقابلہ انتخابات پر اتفاق۔ صوبائی حکومت اور اپوزیشن بلا مقابلہ انتخابات پر رضامند۔ صوبائی حکومت کو 6 اور اپوزیشن کو سینٹ کی 5 نشستیں ملیں گی۔ خیبر پختونخوا سے سینٹ کی 11 نشستوں پر انتخابات 21 جولائی کو ہوں گے۔ جنرل 7 خواتین اور ٹیکنوکریٹس کی 2 نشستیں شامل۔ خیبر پختونخوا میں خواتین کی مخصوص نشست پر ANP اور PTPRP میں ٹاس۔ خواتین کی مخصوص نشست پر ٹاس ANP نے جیت لیا۔ عوامی نیشنل پارٹی کی شاہدہ وحید رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہو گئیں۔ مسلم لیگ نون اقلیت کی نشست سے دستبردار۔ اقلیتی نشست JUI کو دی گئی۔ امیر مقام نے کہا JUI اور مسلم لیگ نون کی ایک اقلیتی نشست پر ٹاس تھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ مشاورت سے سینٹ کی سیٹ ملے۔ بات طے پائی چونکہ ہم یہاں بھی اپوزیشن کا ایسے ساتھ چل رہا ہے اور وہی بھی ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ ہوا کہ پی ملن ٹاس سے دستبردار ہوگی اور وہی ایک سیٹ جس پر آج ٹاس ہونا تھا تو ہم اس سے دستبردار ہوئے JUI کے حق میں، اس کے امیدوار کے حق میں، اور وہی مخصوص نشست JUI کو ملی۔ کوہستان کرپشن سکینڈل میں نیب کی بڑی کارروائی، اربوں روپے کے اثاثے برآمد، لگژری گاڑیاں، سونا اور نقدی ضبط۔ انکوائری کو باضابطہ تحقیقات میں تبدیل کر دیا۔ کوہستان کرپشن کیس میں نئے انکشافات، بڑے نام بے نقاب، کانٹریکٹر محمد ایوب گرفتار، دوران تفتیش اعظم سواتی سمیت دیگر بعض اور افراد سے ڈیلز کا انکشاف۔ کارروائی کے دوران 25 ارب روپے مالیت کے اثاثے برآمد اور منجمد کیے گئے۔ آزاد کشمیر کا ایک اور سپوت مادر وطن پر قربان۔ مظفر آباد سے تعلق رکھنے والے میجر رب نواز گیلانی کی نماز جنازہ ادا۔ اعلیٰ عسکریوں، سول حکام اور شہریوں کی شرکت۔ شہید کو پاک فوج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ بلوچستان میں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے تھے۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کی موت کا معمہ حل، لاش سے لیے گئے نمونوں کی کیمیکل ایگزامن رپورٹس نے کیس سلجھا دیا۔ DIG ساؤتھ اسد رضا کا کہنا ہے کہ اداکارہ کی موت طبعی نکلی۔ تفتیشی حکام کے مطابق کیمیائی تجزیے کے دوران اداکارہ کو زہر دیے جانے کے شواہد نہیں پائے گئے۔ حکام کے مطابق حمیرہ اصغر کی لاش سے 9 سیمپلز جامعہ کراچی کی فورینسک لیب بھیجے گئے تھے۔ کراچی میں ایک اور افسوسناک حادثہ، لیاری کھڈا مارکیٹ کے قریب خستحال عمارت کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر 2 خواتین جاں بحق، 2 زخمی۔ وزیر بلدیات سندھ کا جائے حادثہ کا دورہ، سعید غنی نے کہا جو عمارتیں خالی کروا رہے ہیں ان کے مکینوں کو فوری طور پر گھر نہیں دے سکتے، ہوٹلوں کو خالی کروانے کا کہا ہے، وہاں متاثرین کو ایڈجسٹ کریں گے۔
اوکاڑا میں کنویں میں گر کر 4 افراد جہاں بھاگ 3 زخمی، مقامی افراد نے کنویں سے لاشیں نکال لیں۔ کنویں سے پانی نکالتے ہوئے دیوار گر گئی جس سے تمام افراد اندر جا گرے۔